میں تو خود صدر ہوں اور میرا تو کام یہ ہے کہ اس کو تحفظ دوں بچے ہیں نا بھی آپ ہاں گئے تھے دوسرے طلحہ صاحب بھی گئے تھے، ملاقات بھی ہوئی تھی، ان کی تصویریں بھی وہ لائے تھے، میں بھی ان کے گھر گیا ہوں، ہم نے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا. لیکن اب رکاوٹ کیا ہے، یہ وہ راز کی بات ہے جو نہ مجھے کوئی بتانے کو تیار ہے نہ آپ کو کوئی بتانے کو تیار ہے. جو میگا کرپشنز ہیں وہ کیوں میچور نہیں ہو رہا ہے ابھی تک، کیوں اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں آ رہے ہیں جی. اور اب صرف اسی کو دیکھیں گے کہ 9 مئی کے واقعات. کیا آپ پشاور کے صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سب کچھ برخوردار ہیں، کچھ اپنے بھائی ہیں، کیا بی آر ٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر؟ کیا بلین ٹریز کا مسئلہ یہاں نہیں ہے؟ کیا معلوم جبے کا یہاں مسئلہ نہیں ہے؟ اور صحت کارڈ کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے؟ پھر وہاں پر جو توشہ خانے کا معاملہ آ گیا، پھر اس کے بعد وہاں پر جو بڑے بڑے میگا قسم کے کرپشن وہاں سامنے آئے ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا وہ راتوں رات گرفتار ہو سکتا ہے، اس کو سی کلاس میں ڈالا جا سکتا ہے، بیٹی بھی اس کے ساتھ جیل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اہلیہ جو ہے بستر مرگ پر ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ٹیلی فون کی اجازت نہیں دے رہے. جو رویہ دوسروں کے ساتھ رکھا گیا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ رویہ ان کے ساتھ ہو، ہم یہ بھی تو نہیں چاہتے کہ سیاسی لوگ گرفتار ہوں، لیکن یک طرفہ قانون نہیں چلنا چاہیے جو اپنے آپ کو امین و صادق کے لباس میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ اندر سے تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے. عجب بات تو یہ ہے کہ آج ہماری عدلیہ جو ہے وہ جرم کے تحفظ کے لیے رہے. سوال ہے، بنیادی طور پر پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر پارٹی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی وضع کرتی ہے. یقیناً تمام پارٹیوں کے باہمی تعلقات بہت اچھے رہے ہیں. ضمنی الیکشنوں میں ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے، تو علاقائی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ماحول موجود رہے گا، اور اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول بنا سکیں گے. کسی کا پردہ بھی رہنے دینا یار. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جماعتیں دیکھتی ہیں، جماعتیں اندھی نہیں ہوا کرتی ہیں. تو جمعیت علماء اسلام باقاعدہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اس کو سوچنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جمعیت میں آنا چاہتا ہے، جمعیت کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہیں، لیکن جمعیت میں آنے سے بھی اس کا جرم معاف نہیں ہو جاتا. جرم اپنی جگہ پر جرم ہے، جس کو عدالت کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کو اپنا مراحل سے گزرنا چاہیے. میری تو یہ رائے ہے ایک کارکن کی حیثیت میں یہی سوچتا ہوں کہ لیکن یہ کہ اس کی جو حکمت عملی جہاں بنی ہے، انہوں نے اس کی کیا حکمت عملی بنائی ہے، اس کے لیے کیا ایسی باتیں ہیں کہ جس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں لے جا سکتی. اور اس کا ووٹر خود سوال کرے اپنی قیادت سے کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی، اپنی ایک کارکردگی بتا دو کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا. ایک کارکردگی بتا دو. جو ہمارے منصوبے تھے وہ سب نیچے چلے گئے. ملک کی معیشت آ گئی انڈوں اور کٹوں پہ. جو پبلک ٹو پبلک گاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے، اس کو ریاست کی سطح پر. تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملک کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا، اور جس نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ کیا اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھے گا؟ کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے ووٹ سے ایک اتنا بڑا مجرم جو ہے وہ پاکستان پر مسلط رہا اور اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا؟ یعنی آپ سوچیں کہ 2017-18 کو جو بجٹ میں پاکستان کا گروتھ ریٹ بتایا گیا تھا اور جو بڑے بڑے منصوبے ملک میں چل رہے تھے، کیا وہ سب نیچے نہیں آ گئے؟ کیا ان کے دور میں پاکستان کی سالانہ جی ڈی پی ریشو جو ہے وہ 0 سے نیچے نہیں چلا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو جاننا چاہیے. اگر وہ واقعی نظریاتی لوگ ہیں، اگر اس کو واقعی پاکستان کی فکر ہے، اگر اس کو اپنی خوشحالی کی فکر ہے، تو ان ساری چیزوں کو کارکردگی کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ ملک کو کون آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا دیوالیہ کس نے کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی
مالیاتی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے ملک بھی نیچے چلا گیا ہے. اس ملک کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر دوبارہ کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور ملک کو بنائے گا تو لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. پابندی ہونی چاہیے جی پی ٹی آئی پہ پابندی ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. اگر عدالت غیر جانبدار ہو تو میری نظر میں تو اس پارٹی کو ہونا ہی نہیں چاہیے. میرے گھر پہ حملہ ہوگا تو اس کے کرب کا احساس مجھے ہوگا. ممکن ہے میرے رد عمل کو آپ مناسب نہ سمجھیں. میں نے یہی بات کہی ہے. برطانیہ میں اگر بکنگھم پیلس پر حملہ ہو جائے، اگر وہاں کی پارلیمنٹ پہ ہو جائے، یا جب ہوا تھا تو وہاں کی حکومت کا رد عمل کیا تھا؟ ابھی جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا امریکہ میں. اور جب ہمارے ہاں ہوتا ہے تو پھر ان کو تشویش ہوتی ہے، پھر ان کو یہ غیر جمہوری رویے نظر آتے ہیں. تو جو اپنے آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اسی آئینے میں آپ کے سامنے بھی دیکھیں نا. اگر آپ اپنے لیے ایک چیز جو ہے وہ کچھ جائز نہیں کہتے تو میرے ملک میں ایسے اقدامات کو آپ جائز کیوں کہتے ہیں؟ پھر جو مدعی ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ کس طرح دائر کرتا ہے. یعنی کہ منسٹر جو ہے حسن اقبال صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور یقیناً ہمارا صوبہ جو ہے دوسرے صوبوں کی نسبت جو ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی حکومت نے 450 ارب روپیہ یہاں لائی ہے. وہ 450 ارب روپے کہاں چلا گیا کہ میرا صوبہ آج کہہ رہا ہے کہ 3 صوبوں میں عید پیکج لوگوں کو دیا گیا ملازمین کو. صرف ہمارے صوبے میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کسی کو عید پیکج دے سکیں. کیوں اتنا ہم گرے تھے؟ کس نے ہمیں گرایا؟ اتنا بڑا پیسہ آنے کے باوجود ہم تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں نہیں آ رہے. اور وفاق اس وقت خصوصی پیکج جو ہے وہ صوبے کو دینے کے لیے تیاری کر رہی ہے، تاکہ کسی طریقے سے بھی ہم اپنے صوبے کو مشکلات سے نکالیں اور کسی بڑی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. جہاں تک فاٹا کا تعلق ہے، یہ بات تو پھر میرا بھی اپنے حکومت سے بھی اختلاف تھا. فاٹا کو وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال تک آپ کو ہر سال 100 ارب روپے دیے جائیں گے. سن 1917 سے لے کر آج 2023 آ گیا ہے. 80 ارب بھی میرے خیال میں ابھی تک پورے نہیں ہوئے ہوں گے. 80 ارب بھی. اور جہاں ایک سال میں 100 ارب آپ نے ان کو دینے تھے، وہاں کی انفراسٹرکچر کو اٹھانے کے لیے، وہاں پر کالجز یونیورسٹیاں بنانے کے لیے، تعلیمی ادارے کھولنے کے لیے، ہسپتال کھولنے کے لیے، سڑکیں بنانے کے لیے، بجلی کا نظام، لوگوں کے معیار زندگی کو اٹھانے کے لیے کہ سیٹل کے ساتھ. اور جلدی تھی انضمام. اب انضمام کر لیا. اور وہاں پر کتنی مشکلات ہیں. کیا وہاں پر حکومت ہے؟ کیا انتظامیہ وہاں پر ہے؟ کیا وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے سنجیدگی کے ساتھ تجاویز دیتے ہیں، لیکن ہماری تجاویز کو سنجیدگی سے لیا جائے. یہ نہیں کہ ایک پارٹی کی کوئی ضد ہے. کوئی ضد نہیں ہے. یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک میں ہماری بات کو سنجیدگی سے لیا جائے تو انشاءاللہ کوئی معاملہ خراب نہیں ہوگا. مولانا صاحب، آپ پی ٹی ایم کے سربراہی ہے، تمام جماعتوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. آئندہ آنے والی حکومت میں اپنے ساتھ کس پارٹی کو شریک دیکھ رہے ہیں اور کس کو اپوزیشن میں؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو ہوگی نہیں، تو ظاہری بات ہے پی ٹی ایم کا ایک حصہ ہی اپوزیشن میں ہوگا. تو کس کو دیکھ رہے ہیں حکومت میں اور کس کو اپنے ساتھ حکومت میں؟ جو جمعیت کو سوٹ کرے گا اس وقت. صاحب یہ بتائیے کہ آپ جو کہ پی ٹی ایم میں مسلم لیگ اور آپ سب بڑے ایکٹیو ہیں، نواز شریف صاحب کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کو خاص طور پہ ذاتی حیثیت میں؟ کیا وہ آئیں گے الیکشن سے پہلے؟ یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے. اطلاعات کیا ہیں؟ بات آپ سے کوئی اس حوالے سے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے. انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. جس وقت بھی وہ اچھا ان کا ملک ہے، اس سے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، تو ایسے کون سی بات ہے؟